آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت حرام کیا گیا علیکم تم پر المیتۃ مردار. مردار سے مراد وہ جو خود سے مر جائے یا کوئی اسے مار دے. اس سے مراد ہر وہ جانور ہے جو ذبح اور شکار کیے بغیر کسی اور وجہ سے مر جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردار کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس میں سے خون نہیں بہتا، تو خون نہ بہنے کی وجہ سے ہمارے دین اور ہمارے بدن کو نقصان پہنچتا ہے. البتہ مچھلی اس سے مستثنا ہے اور وہ ہر حال میں حلال ہے، خواہ اسے ذبح کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پانی پاک اور اس کا مردار حلال ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ چیزیں حرام کی ہیں جس کا ذکر اس آیت میں آپ پڑھیں گے. اللہ نے جو چاہا حلال کیا، جو چاہا حرام کیا. اللہ ہی کے پاس اس کے اختیارات ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کی حکمت بھی ہے اور اسباب بھی ہیں. ممکن ہے کہ ہمیں حکمت اور اسباب سمجھ آ جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ حکمت اور اسباب سمجھ نہ آئیں، لیکن ہم سب ایمان والوں کے لیے کافی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال کیا ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اگر کسی چیز کو ہمارے لیے حرام کیا ہے تو وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیا گیا تم پر مردار. والدم، اور خون، اللہ تعالیٰ نے ہم پر خون بھی حرام کیا ہے. والدم سے مراد ذبح کے وقت گردن سے بہنے والا خون ہے. اس کا ذکر سورۃ الانعام آیت نمبر 145 میں آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او دمم مسفوحا، یا بہتا خون، یعنی تم پر حرام ہے. لیکن وہ خون جو گوشت کے اندر یا ہڈی کے اندر ہو وہ حرام نہیں. اسی طرح سے کلیجی اور تلی بھی حلال ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے 2 خون اور 2 مردار حلال قرار دیے گئے ہیں. 2 مرداروں سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہے، اور 2 خونوں سے مراد تلی اور کلیجی ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. تو ہم پر خون بھی حرام ہے، اور خون بھی کون سا؟ بہتا خون. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، اور گوشت خنزیر کا. یہاں تو خنزیر کا گوشت کہا گیا ہے، لیکن خنزیر کا کل حرام ہے. خنزیر خواہ پالتو ہو یا جنگلی، اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. اس کا گوشت جس طرح سے حرام ہے اسی طرح سے اس کے جسم کے باقی تمام اعضاء اور چربی وغیرہ بھی حرام ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 145 میں فرماتے ہیں الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کہ بے شک وہ گندگی ہے. یہاں علماء کہتے ہیں فَإِنَّهُ، ہو کی ضمیر جو ہے خنزیر کی طرف جا رہی ہے، جس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ کل خنزیر حرام ہے، یعنی خنزیر کے سارے اجزاء ہی حرام ہیں. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نردا شیر یعنی چوسر کھیلے، یہ شطرنج کی طرح کا ایک کھیل ہے، تو اس نے گویا اپنے ہاتھ سور کے گوشت اور خون سے رنگے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں اس حدیث کو اس لیے کوٹ کیا ہے تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر محض اس کے گوشت کو ہاتھ لگانے سے اس قدر نفرت دلائی گئی ہے تو اسے کھانے اور بطور غذا استعمال کرنے کی ممانعت پر کس قدر شدید ہوگی. اس بات کو کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے ہم سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173. بہت زیادہ تفصیل سے دہرانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس تفسیر کو دوبارہ سننا ہوگا. ٹھیک ہے.
ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، چمڑوں کو تیل لگایا جاتا ہے اور لوگ اسے چراغوں میں جلاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ حرام ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی مردار کی چربی کے حوالے سے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بھی حرام ہے۔ لوگ اس کو کشتیوں کو آئلنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ اسی طرح سے لوگ اس کو چراغوں میں چلایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ حرام ہے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ پھر اس طرح سے حدیث سے اور بھی جانوروں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ حرام ہے۔ خشکی کے جانوروں میں سے ہر کچلی والا درندہ اور پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ بھی آتا ہے، جیسے کہ سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کچلی جو ہے وہ دانت کا نام ہے، جو سامنے کے 4 دانت ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو نائف نما دانت ہوتے ہیں نا، جو درندوں کے ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ کچلی کے دانت کہلاتے ہیں۔ وہ جس بھی درندے کے ہیں یا پھر پنجے سے شکار کرنے والا پرندہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آپ یہ بھی نہیں کھا سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ ایکچولی آپ دیکھیے کہ ان میں صفت کون سی ہے؟ درندہ ہونے کی صفت ہے، تو انسان کو ایسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہر کھانے کا اثر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے اور ہر پنجے میں پکڑ کر کھانے والے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ کو ایک لسٹ تو قرآن پاک میں ملتی ہے کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، اور ایک لسٹ آپ کو حدیث سے بھی ملتی ہے کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے اور یہ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ویسے حدیث بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اہل، اور جو پکارا گیا لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے، بھی اس کو، جو چیز ذبح کی جائے اور اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف ذبیحہ مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد ہر وہ چیز ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، ہم وہ نہیں کھا سکتے، وہ حرام ہے۔ اس کی تفصیلات بھی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ کچھ ایک آدھ مثالیں آپ کو دے دیتی ہوں، جیسے کہ آج مسلمان قبروں پر نذرانے اور قربانی کرتے ہیں، بے شک اس پر اللہ کا نام لے لیں، لیکن نیت جو ہے وہ قبر والے کو راضی کرنے کی، حرام ہے۔ تو یا تو ایسی چیز جس پر اللہ کا نام ہی نہ لیا جائے اور غیر اللہ کا نام لیا جائے، حرام ہے۔ پھر ایسی چیز جس پر نام تو اللہ کا لیا جائے لیکن نیت غیر اللہ کے لیے ہو تو بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی چیز جس پر کسی کا بھی نام نہ لیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتی۔ اللہ کا نام لینا ضروری ہے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور جو چیز غیر اللہ کے لیے ہو وہ حرام ہے، چاہے پھر وہ کوئی روٹی اور سالن ہی کیوں نہ ہو۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے، اس کو۔ یہ جو 4 چیزیں ابھی آپ نے پڑھی ہیں، المیتۃ والدم ولحم الخنزیر اور وما اہل لغیر اللہ بھی، اس کا ذکر تو دوبارہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں ان 4 کا ذکر آ چکا ہے، اور ہم اس کو بہت زیادہ تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، اسی لیے یہاں پر مختصراً بیان کیا ہے میں نے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمنخنقۃ، اور جو گلا گھٹ کر مرنے والی، ایسا جانور جو گلا گھٹ کر مر گیا ہو یا مارا گیا ہو، مثلا کسی جگہ پر اس کا سر پھنس گیا، اس کو نکالا گیا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا، تو پھر وہ حرام ہے۔ تو المنخنقہ سے مراد وہ جانور ہے جو گلا گھٹ کر مر جائے، خواہ قصد اور ارادے سے ہو
یا اتفاق سے. پھر اسی طرح سے والموقوذۃ، اور جو چوٹ کھا کر مرنے والی ہے، اس سے مراد وہ جانور ہے جسے کسی بھاری اور غیر دھار والی چیز سے مارا جائے. پتھر یا لکڑی سے کوئی جانور مر جائے، یعنی اس کے سر میں ایسی ضرب ماری جائے جس سے اس کا سر سن ہو جائے اور وہ مر جائے، تو پھر وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، اس سے مراد وہ جانور جسے کسی بھاری اور غیر دھار والی چیز سے مارا جائے، پتھر سے مارا جائے، کسی لکڑی سے مارا جائے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے. ایکچولی زمانہ جاہلیت میں لوگ جانوروں کو لاٹھیوں سے مارتے تھے، اور جب وہ مر جاتے تھے تو پھر انہیں کھا لیتے تھے. تو ایسا جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہے. ایکچولی جیسے ہی اس کے سر پر چوٹ لگتی ہے تو اس کا دماغ سن ہو جاتا ہے. ایسے جانور کو اگر کاٹا بھی جائے مرنے کے بعد تو اس کا خون باہر نہیں آتا، تو پھر یہ بھی حرام ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شکار پر ایک ایسی لاٹھی پھینکتا ہوں جس کے آگے چھری لگی ہوتی ہے اور وہ شکار کو لگ جاتی ہے. ایک طرح سے انہوں نے ویپن بنا کے رکھا تھا، ایک ایسی لاٹھی تھی جس کے آگے انہوں نے خنجر لگا کے رکھا تھا. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں شکار پر ایک ایسی لاٹھی پھینکتا ہوں جس کے آگے چھری لگی ہوتی ہے اور وہ شکار کو لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چھری لگی لاٹھی پھینکو اور وہ جانور کو پھاڑ دے تو اسے کھا لو، اور وہ اگر اسے عرض کے بل لگے تو وہ موقوذ یعنی چوٹ لگ کر مرا ہے، لہٰذا اسے نہ کھاؤ. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی وہ ویپن جو تم نے تیار کیا ہے وہ کسی جانور کو لگتا ہے، اس کو تم نے شکار کیا ہے اور اس سے وہ پھٹ جاتا ہے. ظاہر پھٹے گا تو سارا خون باہر آ جائے گا، لیکن اگر اس کے عرض کے بل لگے، یعنی اس کے ماتھے پر چوٹ لگ گئی یا کچھ اس طرح کی چیز کہ جس سے وہ خون باہر نہیں آیا، تو پھر اب وہ موقوذ ہے. موقوذ یعنی جس کو چوٹ لگی ہے، اب تم وہ نہیں کھا سکتے. پھر فرمایا والمتردیۃ، اور جو بلندی سے گر کر مرنے والا ہے. کوئی اوپر پہاڑی سے گر گیا، کسی بلڈنگ سے گر گیا، خود گرے یا گرایا گیا. اگر اس سچویشن میں اس جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھی حرام ہے. تو والمتردیۃ سے مراد وہ جانور جو گر کر مرا ہے، پہاڑ سے گر کر مر جائے یا کنویں میں گر کر مر جائے یا کسی بلڈنگ سے گر کر مر جائے، خود گرے یا کوئی گرا دے، اگر وہ مر جاتا ہے تو پھر اب اس کو نہیں کھایا جا سکتا. والنطیحہ، اور جو ٹکر کھا کر مرنے والی، یعنی جو سینگ لگ کر مر جائے. کسی دوسرے جانور کا سینگ لگا اور وہ مر گیا تو پھر اب اس کو نہیں کھایا جا سکتا. جیسے کہ آپس میں جانوروں کو لڑایا جاتا ہے، جانوروں کو ایک دوسرے کے سینگ لگتے ہیں اور کوئی جانور اس سینگ لگنے سے مر جاتا ہے، تو اب اس کو بھی نہیں کھایا جا سکتا، وہ بھی حرام ہے. چونکہ خون حرام ہے، اس لیے موت کی ہر وہ صورت جس میں خون جسم سے نہ نکلے تو وہ بھی حرام ہوئی. یہاں پر انہی صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ. پھر ایک اور قسم وما، اور جو اکل السبع، کھا جائیں درندے. سبع کا جو روٹ ورڈ ہے سین بعین سے ہے. سبع 7 کے عدد کو کہتے ہیں. عربوں کے ہاں اس کو کہا جاتا ہے جس کا طعام پورا ہو، یعنی وہ قوت والا ہو. اب پوری قوت والا جانور درندہ ہوتا ہے، مثلا شیر، چیتا، بھیڑیا، کتا وغیرہ. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اکل السبع، اور جو کھا جائیں درندے، یعنی وہ بھی تم نہیں کھا سکتے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے جس کو درندے پھاڑ کھائیں. یعنی جس پر شیر، چیتا، بھیڑیا یا کتا وغیرہ حملہ کر کے اس کے کچھ حصے کو
کھا لے اور وہ اس کی وجہ سے مر جائیں تو وہ بھی حرام ہے. الا مگر ما ذکیتم جو ذبح کر لیا تم نے یا جس کو پاک کر لیا تم نے. یہاں سے مراد وہ جانور ہے جو مر رہا ہو مگر ابھی اس میں زندگی موجود ہے تو وہ ذبح کرنے کے بعد حلال ہے. ٹھیک ہے. الا جو ہے یہاں سے استثناء بیان کی جا رہی ہے. الا ما ذکیتم مگر جو ذبح کر لیا تم نے. اور شرعی ذبیحہ آپ سب جانتے ہیں کہ جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے اور پھر ذبح کے وقت خون بہایا جائے، یعنی خون بہنے دیا جائے. تیزدار چھری سے اس کا گلا کاٹا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی مین وین گلے کی کاٹ دی جاتی ہے اور پھر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کا سارا خون بہہ جاتا ہے، وہ سارا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے، پھر اب اس کو کھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھیے. الا مگر ما ذکیتم جو ذبح کر لیا تم نے یا پاک کر لیا تم نے، یعنی شرعی طور پر تم نے اس کا ذبیحہ کر لیا. الا سے یہاں استثناء بیان کیا جا رہا ہے. مراد وہ جانور ہے جو مر رہا ہو مگر اس میں ابھی زندگی موجود ہے تو وہ ذبح کرنے کے بعد حلال ہے. تمام مذکورہ جانوروں میں اگر روح موجود ہے، اوپر جتنے بھی جانور بتائے گئے، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ وما اکل السبع، ان تمام مذکورہ جانوروں میں اگر روح موجود ہے تو تم ان کو ذبح کر لو، وہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو کھا سکتے ہو. اور زندگی کی علامت یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت جانور پھڑکے گا اور ٹانگے مارے گا. ٹھیک ہے. یہ زندگی کی علامت ہے. مثلا کوئی جانور بلندی سے گرا اور لوگوں نے دیکھا کہ اس میں ابھی بھی جان باقی ہے اور اس کو فوراً سے ذبح کر لیا گیا. جیسے اس کو ذبح کیا گیا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اور اس کے گلے کی مین وین کو تیز دھار چھری سے کاٹ دیا گیا، اس کا خون بہنا شروع ہو گیا، اس کا جسم پھڑک رہا ہو اور وہ ٹانگے مارے تو اس کا مطلب تھا کہ اس میں زندگی موجود تھی. ایسے جانور کو کھایا جا سکتا ہے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل دشمن سے ہماری مڈ بھیر ہوگی اور ہمارے پاس چھری موجود نہیں ہے تو کیا ہم سرکنڈے سے ذبح کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز بھی خون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اسے کھا لو، لیکن اسے دانت اور ناخن سے ذبح نہ کرو. اور ابھی میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دانت ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھری ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کوئی بھی ویپن یوز کر سکتے ہیں ذبح کرنے کے لیے. جیسے کہ صحابی نے پوچھا کہ کیا ہم سرکنڈے سے ذبح کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تم کر سکتے ہو، بس یہ دیکھ لو کہ جو چیز خون بہا دے، پوری طرح سے اس کا خون بہہ جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے، تو اب یہ شرعی طور پر حلال ذبیحہ ہے، اس کو تم کھا سکتے ہو. بس دانت سے اور ناخن سے ذبح نہیں کرنا. اور اس کی وجہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ دانت ہڈی ہے، ہڈی سے ذبح پراپرلی نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے ناخن جو ہے وہ حبشیوں کی چھری ہے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے ہمارا مسلمانوں کا، نان مسلمز کا طریقہ کار ہے، تو ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے. پھر فرمایا وما اور جو ذبیحہ ذبح کیا گیا علی النصب آستانوں پر. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایسے ذبیحوں کے کھانے کو حرام قرار دیا جو آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں. نصب کہتے ہیں وہ پتھر جو عبادت کے لیے نصب کیا گیا ہو. اب جو بتوں کے لیے ذبح کیے جائیں جانور وہ بھی حرام ہیں، بے شک ان پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ بتوں کے لیے ذبح کرنا شرک ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ بوانا کے مقام پر ایک اونٹ کو نحر کرے گا. جب نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا تو وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اس نے کہا میں نے بوانا کے مقام پر ایک اونٹ نحر کرنے کی نظر مانی تھی، سو کیا اب میں نظر کو پورا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے دریافت فرمایا، یعنی جو لوگ موجود تھے ان سے پوچھا، کیا وہاں ایام جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہاں مشرکین کی عیدوں میں سے کوئی عید ہوتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو، البتہ اللہ کی نافرمانی میں نظر کا پورا کرنا جائز نہیں، اور نہ اس چیز میں نظر پوری کرنا جائز ہے جو ابن آدم کی ملکیت میں نہ ہو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انویسٹیگیشن کی کہ اس مقام پر اس شخص نے اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے تو کیا اس مقام سے کوئی شرک تو ریلیٹڈ نہیں ہے؟ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وہاں ایام جاہلیت میں کسی بت کی پوجا تو نہیں ہوتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں ہوتی تھی وہاں پر، کوئی عرس، کوئی میلہ، کوئی ایسی چیز تو نہیں لگتی تھی؟ تو فرمایا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اوکے کر دیا کہ ٹھیک ہے، یہ نظر اللہ کے لیے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اللہ کی نافرمانی میں نظر کا پورا کرنا جائز نہیں۔ مثلا اگر کوئی یہ نظر مانے کہ میں فلاں قبر پر چادر چڑھاؤں گی، پھر اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اب وہ یہ سوچے کہ میں اس نظر کو پورا کروں یا نہیں کروں، اللہ کی نافرمانی پر مبنی نظر ہے، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اس چیز کی نظر بھی پورا کرنا جائز نہیں جو ابن آدم کی ملکیت میں نہ ہو، یعنی جو ہمارے بس میں نہیں اور ہم نے نظر مان لی تھی۔ مثلا کوئی یہ کہے کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، تو پاسبل ہی نہیں، تو پھر اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ، اور جو ذبح کیا گیا آستانوں پر، یعنی وہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ شرک ہے۔ وَأَنْ، اور یہ کہ تَسْتَقْسِمُوا، تم قسمت معلوم کرو، بِالْأَزْلَامِ، تیروں کے ذریعے، پانسوں سے قسمت معلوم کرنا بھی تم پر حرام ہے۔ یہاں بات تو تیروں کی ہو رہی ہے، لیکن خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو جس سے قسمت معلوم کی جا رہی ہو، وہ سب حرام ہے۔ کفار مکہ کا یہ قاعدہ تھا کہ جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے تو تیروں کے ذریعے معلوم کرتے کہ وہ کام ان کے لیے مناسب ہے یا نہیں، اس کام کا نتیجہ ان کے لیے مفید ہوگا یا مضر، یعنی نقصان دہ۔ اگر تیر کے ذریعے انہیں معلوم ہوتا کہ وہ کام نقصان دہ ہے تو اسے نہیں کرتے، اور اگر ان کو پتہ چلتا کہ یہ کام فائدے مند ہے تو پھر وہ اس کو کرتے تھے۔ تو یہ بھی کہانت ہی کی شکل ہے، اس لیے اسے بھی حرام قرار دیا گیا۔ یہاں جو ازلام کا لفظ آیا ہے نا، اس کا روٹ ورڈ ہے زا لام میم۔ خالی تیر کو کہتے ہیں جس پر نہ لگائے گئے ہوں۔ آپ نے تیر دیکھا ہو تو تیر ہوتا ہے، آگے سے پوائنٹڈ ہوتا ہے اور پیچھے اس کے پر ہوتا ہے تاکہ وہ اڑ سکے، ٹھیک ہے، فلائی کر سکے۔ تو خالی تیر کو کہتے ہیں جس پر نہ لگائے گئے ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ عربوں کے ہاں ایسا ہوتا تھا کہ تیروں پر لکھا جاتا تھا کہ افعل کرو، اور ایک پر لکھا ہوتا لا تفعل، یا پھر کسی کو خالی چھوڑ دیا جاتا تھا اور کپڑے کی پوٹلی میں اس کو رکھ دیتے تھے، پھر اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور تیر نکالتے تھے۔ جو تیر نکلتا تھا، یعنی اگر اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ کر لو تو وہ اس کام کو کر لیتے تھے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ فعل ہم نے نکالا ہے، کرنے کا نکلا ہے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، اور اگر اس پہ یہ لکھا ہوا نکلا لا تفعل تو پھر اس کو نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ پھر ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہم اس کو نہیں کرتے ہیں۔ تو غیب کا علم معلوم کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے وہ حرام ہے۔ اسلام میں استخارہ کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے۔ استخارے کے طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے سے امت کو واضح کیا ہے کہ اگر کسی معاملے میں آپ کو کنفیوژن ہے، آپ کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور استخارہ کی دعا پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کیجیے۔ لیکن آج مسلمانوں کا آپ حال دیکھیں تو وہ ہندسوں کے ذریعے غیب معلوم کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہاتھ دکھانا، ذائچے لگانا، اسی طرح سے ہوروسکوپ وغیرہ دیکھنا، یعنی ستاروں کی گردش سے
قسمت معلوم کرنا، یہ سب کچھ حرام ہے. اچھا، استخارہ بھی لوگ کرتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہیں. مثلا استخارہ کسی اور سے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، استخارہ کسی اور سے کرواتے ہیں، حالانکہ کرنا کس کو چاہیے؟ خود اس شخص کو کرنا چاہیے. کسی اور سے استخارہ کرواتے ہیں، یا پھر استخارہ کرنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ جی لازمی طور پر ہمیں کسی خاص رنگ کو خواب میں دکھایا جائے گا. اگر ہرا رنگ دکھایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام تم کر لو، اور اگر سرخ رنگ دکھایا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ تم وہ کام مت کرو. ایسی کوئی بات سنت سے ثابت نہیں ہے. خواب آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا، کیونکہ خواب بے شک رہنمائی ہے. اس بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سچے خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. امت کی گائیڈنس قیامت تک اس سے ہوتی رہے گی، کیونکہ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی وحی تو نہیں آنی، تو امت کی گائیڈنس سچے خوابوں سے ہوگی. لیکن استخارہ کر کے خواب ہی لازمی طور پر آئے گا، اس کے بعد سونا ضروری ہے اور خواب میں ہی کوئی رہنمائی آئے گی، ایسی کوئی بات حدیث سے نہیں ملی. آ سکتا ہے خواب، یا کوئی انسان آپ کے پاس آ جائے گا جو ایسی بات کہہ دے گا کہ آپ کو وہ پرٹیکولر مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، کوئی گائیڈنس آپ کو مل جائے گی، کوئی رہنمائی آپ کو مل جائے گی. یا پھر آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ شخص جو مشورہ دیتا ہے اس پہ آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو استخارہ جو بھی کرتا ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گی. جب بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم استخارہ کر کے کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کام الٹ جاتا ہے، الٹا پڑ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو استخارہ بھی کیا تھا، ہم نے تو اللہ سے خیر بھی طلب کی تھی، پھر بھی ہمارا کام غلط ہو گیا. تو اس کے غلط ہونے میں بہتری ہوگی، اتنا ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ایکچولی ہم زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ زندگی اپ اینڈ ڈاؤنز کا ہی نام ہے، آزمائشوں کا نام ہے. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. ہر روز آپ جیسے پتھر توڑتے ہیں، زندگی ایسی چیز ہے. ایک پتھر توڑیں گے، توڑ کے ابھی بیٹھے ہوں گے کہ دوسرا پتھر سامنے آئے گا. ایک سچویشن سے نکلیں گے، دوسری سچویشن میں پھنسیں گے. ایک مسئلے سے نکلیں گے، دوسرے مسئلے میں پھنسیں گے، کیونکہ یہ زندگی ہے. جب دن ہوتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اچھا دن ہو گیا، چلو. ہم یہ بھول جاتے ہیں رات بھی آنی ہے. ہم اچھے حالات پہ ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں برے دن بھی آ سکتے ہیں. کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی راحت ہے تو کبھی تکلیف ہے. تو کبھی بھی اس بات میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے تو استخارہ کر کے یہ کاروبار شروع کیا تھا یا فلاں رشتہ کیا تھا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. بالفرض ایک لڑکی کی شادی استخارہ کر کے کی جاتی ہے، باقاعدہ ہر چیز قرآن و سنہ کے مطابق ہوتی ہے، بعد میں آگے چل کے خلا ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، یا شوہر فوت ہو جاتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ میں تو استخارہ کیا تھا، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو زندگی نام ہی آزمائشوں کا ہے. اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے استخارہ کرنے کے بعد بھی کہ جس میں تکلیف آ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف میں ہی ہمارے لیے بہتری رکھی ہوگی، کیونکہ زندگی اتار چڑھاؤ کا ہی نام ہے. زندگی کوئی آسان چیز نہیں ہے، مسلسل جد و جہد کا نام ہے. اور یہ بات ہمیشہ ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ پھول کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دن کے ساتھ رات بھی ہے. یہاں ہم فال گیری کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی فیوچر ٹیلنگ پر بھروسہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی غیب معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے بہت ساری چیزوں میں وہ انٹرسٹ بھی رکھتے ہیں، جیسے کہ ستاروں کی گردش کے حوالے سے جو غیب بتایا جاتا ہے اس میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں. حالانکہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کا ڈیلی بیسس پر اس چیز کو ریڈ آؤٹ کرنا، پڑھنا کہ آج کا دن میرا کیسے گزرے گا، یا میرا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، یا میرا یہ سال کیسے گزرے گا. تو غیب کا علم معلوم کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے وہ سب کے سب حرام ہے. عربوں میں فالگیری کا رواج عام تھا. جب بھی کوئی اہم کام یا سفر درپیش ہوتا تو پہلے ان تیروں سے حالات معلوم کرتے تھے. سیرہ میں ایک واقعہ آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع ہجرت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرنا چاہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو اس ٹائم پر جب مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، لوگوں کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے چلے گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قیمت 100 اونٹ لگائی کہ زندہ لاؤ گے تو بھی 100 اونٹ ملیں گے،
اور اگر مار کے لاؤ گے تو بھی 100 اونٹ ملیں گے. سراقہ بن مالک جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئے. سراقہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا تاکہ جلد از جلد انہیں جا پکڑوں. جب میں ان کے قریب پہنچ گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور میں گر گیا. میں نے اٹھ کر اپنا ہاتھ اپنے ترکش میں ڈالا, اس سے تیر نکال کر یہ فال نکالی کہ میں ان لوگوں کو نقصان پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں, مگر فال میں وہ چیز نکلی جو مجھے پسند نہیں تھی. کیا نکلا ہوگا فال میں؟ پیچھے نہیں جانا. ٹھیک ہے, لیکن کہا مجھے یہ بات پسند نہیں تھی. تاہم میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور فال کی کوئی پرواہ نہیں کی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عربوں میں فال گیری کا رواج عام تھا. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر تصویریں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل نہیں ہوئے, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ساری تصویریں مٹا دی گئیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں کو دیکھا, ان کے ہاتھوں میں تیر تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم انہوں نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا. مشرکین چونکہ خود فالگیری کرتے تھے اسی لیے انہوں نے اپنے اس عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بنائی, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنائی, اور کیا تھمایا ان کے ہاتھ میں؟ تیر. کہ اگر ہم بھی فالگیری کرتے ہیں تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بھی فالگیری کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ انہوں نے تو کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی, لیکن ان مشرکین کو دیکھو کہ انہوں نے ایسی تصویریں بنا کے رکھی تھیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم فسق, یہ سب کام فسق ہے, نافرمانی ہے. یہ سب کام گناہ, سرکشی, ضلالت, جہالت اور شرک ہیں. فسق میں یہ سارے معنی آتے ہیں کہ یہ سب کام گناہ کے ہیں, سرکشی کے ہیں, یہ کام ضلالت پر مبنی ہے, جہالت پر مبنی ہے اور شرک ہیں. الیوم, آج کے دن, یا اس الذین, مایوس ہو گئے وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, من دینکم, تمہارے دین سے. الیوم سے مراد یہاں پر 9 ذی الحجہ ہے, جس دن یہ وحی نازل ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کفار مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے. یعنی اسلام کو اتنا عروج مل چکا ہے کہ کافر اب اپنی پوری کوشش کے باوجود اس کی راہ نہیں روک سکتا, نہ ہی اب کفر کے غالب آنے کی کوئی امید کر سکتے ہیں. یعنی اب تو مسلمانوں کی طاقت اس قدر مستحکم ہو گئی ہے کہ تمہارے دشمنوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اور وہ اس چیز سے قطعی مایوس ہو گئے ہیں کہ تمہارے دین کو نیچا دکھا سکیں. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اب اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ نمازی جزیرۃ العرب میں اس کی عبادت کرے. یعنی شیطان اب اپنی عبادت سے مایوس ہو چکا ہے. کوئی بھی نمازی شیطان کی عبادت نہیں کرے گا. ہاں البتہ وہ ان کے باہمی تعلقات خراب کرنے سے مایوس نہیں ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وہ آپس کے باہمی تعلقات ضرور خراب کرے گا, اس سے یہ مایوس نہیں ہوا. اس کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ جزیرۃ العرب میں اب شیطان کی پوجا تو نہیں ہوگی, لیکن یہ بات ابھی بھی اس کو معلوم ہے کہ یہ باہمی تعلقات کو خراب کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اسلام پھیل چکا ہے, مسلمان بہت سارے ہو چکے ہیں. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ 9 ذی الحجہ کو آیت اتری تھی, اس ٹائم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے مسلمانوں نے حج کیا تھا. تقریباً ان کی تعداد 1,40,000 بتائی جاتی ہے. چونکہ مسلمان بہت زیادہ ہو چکے ہیں, اسلام بہت پھیل چکا ہے, تو کفار مایوس ہو چکے ہیں. فلا تخشوہم, تو نہ تم ڈرو ان سے. کن سے؟ دین کے دشمنوں سے. واخشونی, اور ڈرو مجھ سے, یعنی اللہ سے ڈرو. اب ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. دین کے دشمنوں سے مت ڈرو, صرف اور صرف اللہ سے ڈرو. اور یہاں پر آپ دیکھیے خشیت کا لفظ استعمال ہوا ہے. خشیت کہتے ہیں وہ خوف جو کسی کی بڑائی کی وجہ سے ہو. جیسے اللہ سب سے بڑا ہے, اور جب ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کی خشیت پیدا ہوتی ہے. پھر خشیت اس خوف کو بھی کہتے ہیں جو علم کے نتیجے میں پیدا ہو. جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگتے ہیں, جتنی ہمیں معرفت الہی نصیب ہوتی ہے, اتنی ہی خشیت نصیب ہوتی ہے.
اسی لیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ علماء ہی ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، الیوم آج، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو کیا دین اس سے پہلے ناقص تھا؟ نہیں، اس کا جواب یہ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دین کا نزول مکمل ہوا، جو دین آنا تھا وہ آ گیا، یعنی کمپلیشن آف دین ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، وحی مکمل ہو گئی، جو شریعت ہمیں دی جانی تھی اس کی تکمیل ہو گئی۔ تو اگر یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے دین ناقص تھا۔ اس سے پہلے بھی دین بالکل درست تھا۔ کہنا یہ مقصد ہے کہ اس دین کو مکمل کر دیا گیا، اس کا نزول مکمل ہو گیا، شریعت کو کمپلیٹ کر دیا گیا، وحی مکمل ہو گئی۔ تو جب شریعت مکمل ہو گئی تو اب کسی پیغمبر اور رسول کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ وَأَتْمَمْتُ، اور میں نے تمام کر دیا، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت، نعمت سے مراد یہاں پر اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ، اور میں نے پسند کر لیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دیناً بطور دین، اسلام پر عمل سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت اسلامیہ پر اپنی عظیم نعمت اور عظیم احسان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے انہیں ایک مکمل دین عطا فرمایا ہے۔ اب انہیں کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں، نہ کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر اور احسان کہ جس نے ہم پر دین کو مکمل کیا۔ ایک روایت آتی ہے، طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، امیر المومنین، آپ اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر ہم یہودیوں کی کتاب میں یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو روزے عید بنا لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے جواب دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، میں اس دن کو جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ عرفہ کی شام کا وقت تھا اور جمعۃ المبارک کا دن، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں تو نیکسٹ ڈے پھر کیا ہوتی ہے؟ عید ہی ہوتی ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہماری طرف مبعوث کیے گئے اور انہی کے ذریعے شریعت کی تکمیل کی گئی، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اور دوسرے پیغمبروں کی مثال جو مجھ سے پہلے ہو چکے ہیں ایسی ہے جیسے کسی شخص نے گھر بنایا اور اس کی خوب زیبائش اور آرائش کی، لیکن اس کے کونوں میں سے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، بس لوگ اس کے ارد گرد پھرنے لگے اور انہیں وہ عمارت پسند آئی اور وہ کہنے لگے یہ ایک اینٹ یہاں کیوں نہیں رکھ دی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ اینٹ ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وہ جو ایک اینٹ نہیں رکھی گئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب آپ بھیجے گئے تو وہ دیوار پوری مکمل ہو گئی، وہ عمارت پوری مکمل ہو گئی۔ اب کسی نبی کی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارا دین مکمل کر دیا اور ہم پر اپنی نعمت یعنی دین اسلام کو تمام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، یعنی اسلام پر عمل سے اللہ راضی ہوگا۔ فمن اضطر، تو جو کوئی مجبور کیا جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، مخمصہ کہتے ہیں شدید بھوک کو، ایسی بھوک
جس سے پیٹ اندر کی طرف لگ جائے. غیر متجانف نہ مائل ہونے والا لإثم گناہ کی طرف. فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے کسی کے استعمال کرنے پر مجبور ہو جائے اور ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے، اس کا مقصد صرف جان بچانا ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 میں اسی بات کو ایک مختلف انداز میں کہا گیا، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور یہاں کہا گیا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اگر کوئی ایسی سچویشن میں ہے کہ کچھ بھی اس کو کھانے کو نہیں مل رہا، مجبوری کی حالت ہو گئی ہے، حرام نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو پھر وہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے. اس کا مقصد صرف اور صرف جان بچانا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے ایک طرح کی رخصت ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ اس کی عطا کردہ رخصتوں کو قبول کیا جائے، جیسا کہ وہ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ اس کی معصیت کا ارتکاب کیا جائے. اسے ابن حبان نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی آتی ہے. تو جیسے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو رخصت اس نے دی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، قبول کیا جائے اور دل سے اس کو مانا جائے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ معصیت کا ارتکاب کیا جائے، یعنی گناہ کا ارتکاب کیا جائے. تو آج تفسیر کو بس اتنا ہی رکھیں گے. اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. واضح ہے آیت؟ چلیں الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.